تخلیق نظامی نے لکھا تھا کہ دشت و جبل صدائے تکبیر سے گونج اٹھے، پلیٹ فارم پر، ایئرپورٹ پر، جنگلوں میں، بیابانوں میں اور شاہراہوں پر۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی مگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس بھی قوم حجاز۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جس نے افراد تیار کیے کہ پلیٹ فارم ہو کہ ایئرپورٹ ہو، جنگل ہو کہ بیابان ہو، نماز کا وقت جب آیا صدائے تکبیر کہیے سجدے میں گر پڑے۔ دعوت و تبلیغ کو اللہ نے وہ عمومیت کے ساتھ قبولیت عطا فرمائی ہے، وہ ہم سب کی نگاہ میں ایک مدارس ہے۔ مدارس سے دین کی صحیح شکل واقعی دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے، غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس غلبے کو وہ ایک اللہ کی عطا سمجھ بیٹھتا ہے، اور حقیقت وہ عطا نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کبھار شیطانی فریب رہتا ہے۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو وہاں علیمیہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں کہتے تھے کہ عالم قطب نما ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے قبلہ کدھر ہے۔ قطب نما کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سمت قبلہ متعین کرے، عالم کا کام یہ ہے کہ وہ بتائے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن حکمت کا پہلو بہرحال پیش نظر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بلی کے بچے کو بچانے کے لیے کسی بھینس کو قربان کرنا پڑے۔ اس لیے حکمت بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اللہ نے جس کو حکمت عطا کی اس کو بہت بڑی خیر عطا کرتے ہیں، بہت بڑی خیر عطا کرتے۔ اب یہ حکمت بھی قرآن نے کہا سیکھنے کی چیز ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ اب اس حکمت کی تفسیر میں علماء کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر میں صحابیات تلاوت کرتی تھی اللہ کی آیتوں کی اور حکمت کی۔ حکمت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول اللہ پر اہتمام سے حکمت آتی ہے۔ حکمت کا دامن بہرحال پیش نظر رہنا چاہیے، اس سے بعض اوقات بلکہ ہمیشہ بڑی خیر آتی ہے، اور حکمت اگر چھوڑ دی جائے تو جس کو ہم لوگ اپنے مخصوص طرز میں کہتے ہیں مردم شناسی، وقت شناسی، موقع شناسی، تو عام طور پر خیر کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم صاحب تھے، امام صاحب تھے، میوات میں حضرت نے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے وہاں سے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہاں لوگ مسجد کو گوبر سے لکھتے ہیں میوات، اور ہم کہتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، چمکاتے ہیں، اللہ کے گھر کو نہ چمکائیں، وہ مانتے نہیں۔ حضرت نے کہا تم مت مناؤ، کسی دن جب ہم آئیں گے تو اس وقت ہم سمجھائیں گے۔ موقع تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ وہ جو مسجد کے متولی تھے مانتے نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، مخلص تھے، سچے تھے۔ حضرت کو کھانا کھلانے کے واسطے بٹھانے کا وہی انتظام کر رہے تھے، اور حضرت کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی بھی وہی ڈال رہے تھے۔ حضرت نے پہلے تھوڑا سا گوبر میں ہاتھ پھیرا، شاید ہاتھ دھونے کے لیے ہی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ڈالیے پانی ہے، کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے پانی ڈالا تو حضرت نے بہت تھوڑا سا پانی ہاتھوں پر لگنے دیجیے اور ایسا جھٹک کر واپس اور چلنے لگے کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہاتھوں کو لگا ہے گوبر۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہے۔ تو حضرت نہیں دھولی اچھا نہیں، اچھی چیز نہیں۔ حضرت نے کوئی بات نہیں، جھٹک لیا میں نے کل نہیں ناپاک رہتا ہے، آپ اچھے سے ہاتھ دھو لیجیے۔ حضرت نے کہا ناپاک رہتا ہے؟ کہاں ناپاک کا گوبر ہے۔ تو کہا ناپاک چیز سے اللہ کے گھر کو نہیں ڈال کرتی، ناپاک چیز اللہ کے گھر، اللہ کے
حضرت ہم کو نہیں معلوم تھا، توبہ کر کے اللہ معاف فرما۔ ما يذكر الا اولو الالباب ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ عالم کا کام ہوتا ہے قطب نمائی کرے، لیکن حکمت کا دامن نہیں چھوڑا کرتے۔ ایک کام یہ جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، خانقاہوں کا کام، جیسے مدارس مطلوب ہے، جیسے دعوت و تبلیغ مطلوب ہے، جیسے تصوف بھی مطلوب ہے۔ اگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تصوف کو سمجھے، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کا۔ ہم اگر سمجھائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فکر کرنے کو تصوف کہتے ہیں، دوسروں کی فکر کرنے کو تبلیغ کہتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے لیے مواد حاصل کرنے کو مدرسہ کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، آگ کی بھی ضرورت ہے، مسالے کی بھی ضرورت ہے، لہسن ادرک پیاز سمار ٹماٹر اور نمک کی بھی ضرورت ہے، تیل کی بھی حاجت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس میں توازن برقرار رکھیں۔ کسی زمانے میں خانقاہوں کی کثرت تھی، لوگ اللہ کا نام سیکھنے آتے تھے، انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بگڑ گئے اور زمانے سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائے، تو کیسا ہو؟ ان کو احساس ہوتا تھا کہ نہیں، پوری دنیا اچھی ہے، میں بگڑا ہوا ہوں، میری وجہ سے حالات بگڑ گئے۔ یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تھے، کشتی نے ہچکولے کھائے تھے، تو اس وقت کسی ملاح نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنے مالک کو ناراض کر کے کشتی میں بیٹھا ہے، جو ہوگا وہ کود جائے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں میں ہوں جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا۔ لوگ کہتے تھے چہرہ مہرہ دیکھ کر ولی خوبصورت ہوتا ہے تو نبی تو اور زیادہ خوبصورت، اپنے قوم میں حسین ترین شخص ہوتا ہے نبی۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ نہیں، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی بچے گی۔ یہ فکر پیدا ہوتی تھی کہ جو کچھ ہے ہمارے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو پھر وہ آتے تھے کسی کے پاس کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کیسا ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں، ہمارے کپڑے میں رفو کی گنجائش نہیں رہی، اس میں تو بالکل دھچیاں مچ گئی، کچھ راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ وہ بتا دیتے کہ اللہ 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 کرتے رہنے سے، دل پر محنت کرنے سے، ایک من محنت کرنے سے پھر ایک چھٹا کا اثر ہوتا ہے۔ محنت کرتے تھے، پھر دل کی اس کیفیت کی وجہ سے عمل میں جان آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیفیت بتائی ہے، اس کو ہم آج کے زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں اور اس کا مفہوم بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم 1 کروڑ بلکہ 1 ارب بلکہ 10 کھرب روپے خرچ کریں اللہ کے نام پر تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر ملا ہے۔ آج اربوں خربوں روپے دینے پر ہمیں وہ ثواب نہیں ملے۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل کس نے کیا، زیادہ عمل کس نے کیا نہیں، زیادہ بھی مطلوب ہے، اچھائی کے ساتھ مطلوب ہے۔ 10 موبائل لائے لیکن 10 کے 10 ٹوٹے ہوئے لائے، اس سے بہتر تھا کہ ایک اچھا لاتے۔ 10 کرسیاں لائی، 10 کی 10 ٹوٹی بھی لائی، اس سے بہتر تھا کہ ایک لاتے لیکن اچھی لاتے۔ اللہ کے یہاں بھی اچھا دیکھا جاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے رسول کے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں جو گنے چنے لوگ تھے، پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، پوری دنیا میں جو جینیس لوگ تھے، عبقری شخصیات تھی، خالص اور پیور لوگ تھے، اوریجنل لوگ تھے، اللہ نے پوری دنیا میں سے ایک ایک کنکر کو الگ الگ اٹھایا
اور اس کو آمینہ کے لال کے ساتھ رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بناوٹ نہیں جانتے تھے، تکلف نہیں آتا تھا. اقلهم تکلفا اعمقهم علما، علم بہت گہرا تھا، تکلف نہیں آتا تھا. وہ جو بولتے تھے اس کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں تھا. اس لیے وہ اگر اتنا بھی دیتے تھے تو اس سے عرش بھی جھومتا تھا، ملائکہ بھی روتے تھے، جبریل بھی رشک کرتے تھے. انبیاء کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ غزالی کون ہے. ایک صاحب نے واقعہ سنایا تھا. ایک صاحب ہیں، ان کو ہمارے والد صاحب دیتے بہت تھے، مدد کرتے تھے. وہ بیچارے غریب تھے، ان کو کبھی کپڑے بنانا، اناج دینا، کبھی پیسے دینا، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. رائے کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے اپنے والد کے اس سلسلے کو جاری رکھا. والد کے والدین کے حقوق اولاد پر کئی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے مرنے کے بعد ان کے متعلقین کے ساتھ سلوک کریں، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات رکھیں. میں نے چاہا کہ والد صاحب کا وہ سلوک برقرار رکھوں. دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک کام کریں، تھوڑا سا مزید اضافہ کرتے ہیں. تو بطور مثال یہ کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب ان کو 1000 روپے دیتے تھے تو میں نے ان کو 1500 روپے دینا شروع کیا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے جب بھی میرے سامنے تذکرہ کیا تو میرے والد کا کیا، میرا نہیں کیا. میرے دوستوں کے پاس بھی انہوں نے تذکرہ کیا، میرے والد کا کیا، میرا نہیں کیا. میرے والد اگر صرف ان کو کپڑے بناتے تھے تو میں نے سوچا میرے والد ان سے بڑی محبت کرتے تھے، مستحق تھے، میں نے پورے گھر کو کپڑے بنائے. مگر تذکرہ انہوں نے میرے والد کا کیا، میرا نہیں کیا. میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن پوچھنے کے لیے، ہاں معلوم کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں تو میرے والد صاحب سے سوا آپ کو دینا چاہتا ہوں، خوش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نہیں ناراض نہیں. آپ میرے والد صاحب کو تذکرہ کرتے ہیں، میرا نہیں کرتے. انہوں نے کہا میاں تمہارے والد دیتے تھے تھوڑا، لیکن اتنا ایسا استقبال کرتے تھے، آجا میرے لال، آجا میرے لال، آجا میرے لال. ان کا جو ملنے کا انداز تھا، دینے کی رقم نہیں، جو دینے کا انداز تھا، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا، میں فراموش نہیں کر سکتا. صحابہ کی یہ کیفیت تھی جس کو اقبال نے کہا تھا. اقبال تو قلندر تھا، بیرسٹر تھا. اس نے کہا تھا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ کیفیت آپ علیہ السلام کی صحبت سے آئی تھی. چاند کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، دیوار بانٹا ہوتا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ جنت جہنم سامنے ہے. کیفیت الگ رہتی ہے. گھر میں جاتے ہیں تو بدل جاتی ہے. ناپاک سلام ذرا منافق ہو گئے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ چاند کے سامنے جب کرنیں، جب پانی کی موجیں رہتی ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آئے کرتا ہے. چاند کے سامنے، آفتاب رسالت کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو دل کے سمندر میں مد و جزر ہوا کرتا تھا. آپ علیہ السلام کی صحبت سے جتنی دوری ہوئی کیفیت میں تبدیل ہوئی. اس لیے پھر یہ مخصوص طریقوں کی ضرورت پیش ہے. اب اس کو سمجھانے کی، مدلل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمانے میں خانقاہیں تھیں، اب نہیں رہی. اب ہمارے بزرگوں نے، خصوصاً حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر وقت میں پھر یہ کوشش کی اگر خانقاہیں بند ہو گئی تو کم سے کم خانقاہوں میں جو کام ہوتا تھا وہ تو جاری رہے. مجالس سے ذکر تو ہوتی رہے، خانقاہوں میں ذکر ہوتا تھا. خانقاہیں بند ہو گئی، ذکر تو بند نہ ہو. اس کے لیے مجالس سے ذکر قائم کی. اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو مجلس کی بات کرتے ہیں، پوری شریف کی بات کرتے ہیں. دوسری بات ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہاں پر شہر میں امراوتی میں ایسی مجالس کا سلسلہ اپنے فضل سے جاری فرمایا. یہ اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے. اللہ اس کو جاری رکھے اور ہماری آپ سب کی، ہم سب کی مغفرت کا اور قبولیت کا ذریعہ بنائے. اگلی مجلس انشاءاللہ کہاں پر؟
اچھا یاسمین نگر میں، ہاں اچھا یاسمین نگر میں دو تاریخ ہر مہینے کا پہلا اتوار آپ کے یہاں سنیچر آ رہا ہوتا ہے، وہ اتوار کی وجہ سے 3 مارچ کو آ رہا تھا، ٹھیک اتوار کو رہتی ہے لیکن اس وجہ سے 2 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ آپ محمد راز سے گزارش ہے کہ جو ایسی مجالس میں آ جاتا ہے تو پھر تھوڑے سے چراغ جل جاتا ہے، ایسے دل کو ہلکی سی دیا لگتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں یہ ہے جگہ، یہ ہے کام کرنا۔ ہمارے ساتھی بھی اس میں ایسی مجالس میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، مشورہ لگ جائے گا، پھر صحیح سمت میں چلنا نصیب ہو جائے گا۔ ہم جب آئیں تو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اللہ قبول کرے۔ نعت کی گزارش رہتی ہے، چاہے طبیعت اچھی ہو کہ کیسے ہی وہ پڑھنے کو گزارش کل کو کی شہرت ہے، کھانسی ہے، آواز بیٹھی ہے، محسوس تو کر رہے ہیں، 2-3 اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے زیر قدم زمانہ ہے، جس کے زیر قدم زمانہ ہے۔ غم کے مارو چلو وہیں پہ چلے، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلے، بے کسوں کا وہی ٹھکانہ ہے، بے کسوں کا وہی ٹھکانہ ہے، ہم زمین پر گناہ گار سہی، ہم زمین پر گناہ گار سہی، سر پہ رحمت کا آشیانہ ہے، سر پہ رحمت کا آشیانہ ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، خود کو انسان اگر بنانا ہے، وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کی ہر نعمت کی محتاج ہیں، طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں گھر چاہیے، اے اللہ ہمیں در چاہیے، ہمیں روزی روٹی چاہیے، ہمیں مکان کی ضرورت اور آپ کی طرف سے ملنے والی عزت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے پروردگار ہمیں آپ کی محبت، آپ کی قربت اور آپ کی مغفرت کی ضرورت ہے۔
اے اللہ ہم تمام کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ غریب وہ نہیں ہے جس سے آپ نے دولت چھین لی، غریب وہ نہیں ہے جس کو آپ نے بے گھر کر دیا، جو فٹ پاتھ پر آ گیا وہی حاجت مند فقیر اور بے نوا نہیں ہے۔ اے اللہ سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کو آپ نے اپنے سامنے سے مصلے سے اٹھا دیا، راتوں میں جاگنے اور رونے سے محروم کر دیا۔ میرے پروردگار کہ آپ ہم کو ایسے غریبوں میں شامل کر دیں گے، اے اللہ کہ آپ ہم کو ایسا محتاج بنا دیں گے، اے اللہ آپ کے ہمیں ایسا فقیر بنا دیں گے۔ میرے کریم ہم غریب ہیں، اے اللہ ہمیں مالدار کر دیجیے، اے اللہ ہم محتاج ہیں ہمیں خوشحال کر دیجیے، اے اللہ ہم آپ سے دور ہیں ہمیں اپنے سے قریب کر دیجیے۔ مجھے اللہ آپ کے نام کی لذت دے دیجیے، آپ کے نام کی مٹھاس اور حلاوت دے دیجیے، آہ سحر گاہی سے نواز دیجیے۔ میرے اللہ راتوں کا اٹھنا نصیب کر دیجیے۔ میرے اللہ آپ ناراض ہیں خوش ہو جائیے، آپ روٹھ گئے ہیں مان جائیے۔ اے اللہ آپ کے روٹھنے کی علامت ہم نے دیکھ لی، آپ ناراض ہو گئے اس کی نشانی کو ہم نے پا لیا۔ اے اللہ ہماری مسجدیں چھینی جانے لگی، بلڈوزر چلائے جانے لگے۔ میرے اللہ ظلم و ستم حد سے گزر گئے، ظالم کی انتہائی ہمت تیز ہو گئی۔ اے اللہ یہ صرف اور صرف آپ کے رٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اے اللہ امت محمد اب کتنی ذلیل ہوگی، اے اللہ آپ کتنی محتاج ہوگی، اے اللہ آپ کس کس سے بھیک مانگے گی۔ اے اللہ ہم مانگیں گے اور صرف آپ سے مانگیں گے۔ اے اللہ ہم اپنا غم سنائیں گے صرف آپ کو سنائیں گے۔ اے اللہ ہمیں کسی کی بھیک نہیں چاہیے، اے اللہ ہمیں کسی کا کرم نہیں چاہیے، اے اللہ ہمیں صرف آپ کی عطا کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے سہارے کے محتاج ہیں، اے اللہ اپنے در کے سوا سب سے بے نیاز کر دیجیے۔ ہماری مسجدوں کو اے اللہ آزاد کر دیجیے، ہماری مسجدوں کو محفوظ کر دیجیے، ہمارے غریب مسلمانوں کو اہل ایمان کو جان اور مال کی عزت کی اور زندگی کی حفاظت اور ضمانت دے دیجیے۔ میرے پروردگار ہم نے آپ کی بات پہنچائی، سمجھانے والوں نے سمجھایا، اے اللہ آپ کا کلمہ بھی سمجھایا، آپ کے نبی کا تعارف بھی بتایا، قرآن کریم کو چھاپ چھاپ کر ترجمے کر کر کے اے اللہ گھروں کو پہنچائے، لیکن اے اللہ ان کی قسمت میں ان کی طبیعت میں ہٹ دھرمی اور عناد ہے، سرکشی اور بغاوت ہے، تمرد اور عدوان ہے۔ اے اللہ آپ دلوں کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اے کریم پروردگار آپ کے بندوں نے آپ کے ان بندوں کو آپ سے دور نہیں رہنے دیا، آپ سے غافل نہیں رہنے دیا۔ اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تمرد میں، عدوان اور سرکشی میں ہو رہا ہے، اے اللہ آپ گمراہی کو معاف کرتے ہیں، سرکشی پر عذاب دیتے ہیں۔ اس ملک میں کبھی عذاب نہیں آیا میرے پروردگار، لیکن ہم امت مسلمہ کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک دے دیجیے، اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیجیے، ہماری جانوں کو محفوظ کر دیجیے، اللہ مدارس کو محفوظ کر دیجیے، اے اللہ ہمارے علماء کو محفوظ کر دیجیے۔ اب علماء ٹارگیٹ پر ہیں، اب علماء نشانے پر ہیں، اب مدارس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری دینی تحریکات ٹارگیٹ اور نشانے پر ہیں، اے اللہ لیکن جس چراغ کی حفاظت آپ کر لے اس کو کوئی ہوا بجھا نہیں سکتی۔ میرے کریم ہم چراغوں کی حفاظت کر لیجیے، ہماری حفاظت فانوس بن کے کر دیجیے۔ اے اللہ نور خدا کو جلا دیجیے اور کفر جو خندزن ہے اس کو رلا دیجیے، حماس کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ حماس کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں انہیں جزائے خیر دیجیے۔ اے اللہ نیتنیاہو اور اس کی مغربی پوری برادری کو اے اللہ پورے دنیا میں کھلی شکست عطا فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ قربانیاں دیتے دیتے ایک مدت گزر گئی، اے اللہ ایک نسل قبروں میں چلی گئی، کتنے جنازے اٹھ چکے ہیں، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے کریم اس قربانی کو قبول فرما کر اب نسل نو کی حفاظت اور ترقی اور قیادت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پوری فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا،
اے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو ہوگا ہماری نگاہ آپ کے کرم فرمائے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم گمراہ ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم آپ کی رحمت سے بھی واقف ہیں، جنہوں نے ایک ڈاکو کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ اے اللہ جس نے ڈاکوؤں کو اور چوروں کو وقت کے امام بنا دیا، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی اسی محبت کا معاملہ فرما دیا۔ اے اللہ ہمارے سبوں میں اتحاد پیدا فرما دیا، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دیا، تقوی طہارت کی زندگی عطا کر دیجیے، صاحب خانہ کی جائز حاضریوں کو پوری فرما دیجیے، حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پوری فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حاضری صفت قبولیت کے ساتھ بار بار ماہد و عیال مقدر فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔